السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 کا رکوع نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ وَاتْلُ پڑھیں، علیہم ان پر، نبأ خبر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال جب انہوں نے کہا، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ قالوا انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن بتوں کی، فنظلوا پھر ہم ہیں، لہا ان کے، عاکفین جم کے بیٹھے، یعنی ہم ان کے برابر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، حل کیا، یسمعونکم وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ جب، تدعون تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون یا تمہیں وہ کچھ فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قالوا انہوں نے کہا، بلکہ، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، كذلك يفعلون وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف قسم کے سوال ان سے پوچھے نا، کہ بھلا بتاؤ تمہارے بت جن کی تم عبادت کرنے بیٹھے ہوئے وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تمہیں کوئی فائدہ یا کوئی نقصان کچھ دے سکتے ہیں؟ تو کوئی دلیل تو ہے نہیں تھی قوم کے پاس۔ انہوں نے پھر اس طرح کی بات کی کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ قالا کہا، افرأیتم بھلا بتلاؤ تو، ما کنتم جن کی تم ہو، تعبدون عبادت کرتے، انتم تم، وآباؤکم الاقدمون اور تمہارے آباء و اجداد پہلے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، فإنہم پس بے شک وہ، عدو لی میرے دشمن ہیں، الا سوائے، رب العالمین سوائے رب العالمین کے۔ افرأیتم یہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے غور و فکر کیا ہے، بھلا بتلاؤ تو تم غور و فکر کرتے ہو اس بات پہ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تو میں تو تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ان کو نہیں پوچھتا، تو وہ تو میرے لیے دشمن ہے، سوائے رب العالمین کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں، وہی میرا معبود برحق ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، الذی وہ ذات، وہ جس نے، خلقنی مجھ کو پیدا کیا، فہو یہدین وہ میری رہنمائی کرے گا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، والذی اور وہ ذات، ہوا وہ جو، یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی اور وہ ذات وہ جو، یمیتنی مجھے مارے گا، ثم یحیین پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اور وہ ذات، اطمع میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی کہ مجھے بخش دے گا، خطیئتی خطائیں میری، یوم الدین بدلے کے دن۔ کفار کے باطل معبودوں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا رب تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہ میری رہنمائی بھی کرتا ہے، مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، اور جب کبھی بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اپنی طرف سے شفا عطا فرماتا ہے، وہی ذات مجھے مارے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری تمام خطاؤں کو بخش دے گا۔ بلا شبہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تمام انبیاء کا یہی شیوہ رہا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح سے استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، ربی اے میرے رب، حبلی عطا فرما لی مجھے، حکمن حکمت، والحقنی اور مجھے ملا بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ،
वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, वजअल ली और बना मेरे लिए लिसाना ज़ुबान सिद्क़िन सच्चाई वाली फ़िल आख़िरीन बाद में आने वालों के में, वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम, वजअलनी और बना मुझे मिन वरसती वारसों में से जन्नतिन नईम नेमतों वाली जन्नत के। ये जो मैंने आयतें पढ़ी हैं रब्बी हबली हुक्मन से लेके वरसती जन्नतिन नईम, ये हर मोमिन के लिए बेहतरीन दुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ मांगी है अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। इसमें देखें सबसे पहले उन्होंने मांगा हुक्मा हिकमत, ऐ रब मुझे हिकमत अता फरमा। हिकमत से क्या मुराद होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दनाई, अक्लमंदी, कुव्वत फ़ैसला, दुरुस्त फ़ैसला करने की सलाहियत। कुरान और हदीस के लिए भी हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐ अल्लाह ताला मुझे अपने पास से हिकमत, दनाई और कुव्वत फ़ैसला अता फरमा। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, दूसरी दुआ कि मुझे नेक लोगों का साथ दे, दुनिया और आखिरत में मुझे नेक लोगों के साथ मिलाना, नेक लोगों में रखना। वजअली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, और बना मेरे लिए ज़ुबान सच्चाई वाली बाद में आने वालों के लिए में, यानी मेरा ज़िक्र खैर बाद में आने वालों में भी कायम रख। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआएं कबूल फरमाई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर रहती दुनिया तक रहेगा। हमने पहले इस बारे में पढ़ा कि यहूद व नसारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, यहाँ तक कि कुफ़ार भी अपनी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि तुम लोग उनके करीब नहीं हो, बल्कि उनके करीब तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके उम्मती हैं जो उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र खैर उनकी दुआ के मुताबिक रहती दुनिया तक कायम रखा। वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम, फिर वो दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत नईम के वारसों में से बना दे, यानी मुझे जन्नत नईम का वारस बना दे। ये बेहतरीन दुआ हर मोमिन मोमना के लिए, इसे आप भी याद करें, इसमें बहुत सारी भलाइयाँ। वग़फ़िरली अबी इन्नहु काना मिनज़्ज़ालिन वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, वग़फ़िरली अबी और बख्श दे मेरे बाप को, इन्नहु बेशक वो काना है मिनज़्ज़ालिन गुमराहों में से, वला तुख़ज़िनी और ना तो मुझे रुसवा करना यौम युबअसून जिस दिन उन्हें यानी लोगों को दोबारा जी उठाया जाएगा। पहली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो ये उस वक़्त तक था जब तक उन पर वाज़ेह नहीं हुआ कि उनके वालिद मुशरिक ही रहेंगे। तो जब उन पर वाज़ेह हो गया, यानी वालिद की वफ़ात ही कुफ़र पे होगी, शिरक पर हो गई, उन पर वाज़ेह हो गया कि अब तो मेरा इस्तग़फ़ार इनको कोई फ़ायदा नहीं देगा, तो फिर बेज़ारी का ऐलान कर दिया था। ये सूरह तौबा में इसका बयान हम पढ़ चुके हैं। अगली दुआ है वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे रुसवा न करना तमाम मखलूक़ात के सामने जब उनको जी उठाया जाएगा, यानी अज़ाब से या मुआख़ज़ा करके मुझे रुसवा न करना। इसके बारे में हदीस आती है जिसका मफ़हूम है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बुरे हाल में देखेंगे तो एक मरतबा फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उनके लिए दरख्वास्त करेंगे और फरमाएंगे कि ए अल्लाह, इससे ज़्यादा मेरे लिए रुसवाई और क्या होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने जन्नत काफरों पर हराम कर दी है। फिर उनके बाप को नजासत से लुथड़े हुए बज्जू की शक्ल में जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही बुखारी सूरत शुरा किताबुल अंबिया। यौम ला यनफ़उ मालुन व बनून, यौमा जिस दिन ला यनफ़उ ना फ़ायदा देगा, मालून ना माल, वला बनून और ना बेटे, यानी दो ही चीज़ें होती हैं जिनके साथ इंसान ने उम्मीद लगाई होती है कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे, एक माल या दूसरा औलाद। तो ये दोनों चीज़ें भी वहाँ काम ना देंगी। इल्ला सिवाय मन अतल्लाह, जो लाया अल्लाह के पास, बिक़ल्बिन सलीम, सलामत दिल, कल्ब सलीम, बेऐब दिल, यानी वो दिल जो कुफ्र से, शिरक से, नफाक से या अखलाकी बीमारियों से जैसे बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, इस तरह की बीमारियों से पाक दिल लेकर आया। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तक़ीन के लिए। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, और ज़ाहिर कर दी जाएगी जहन्नम गुमराहों के लिए। इसका मतलब ये है कि जन्नत और दोज़ख में दाखिल होने से पहले पहले इनको सामने लाया जाएगा, जिससे काफरों के गम में और अहले ईमान के सुरूर में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वकीला लहुम ऐना मा कुंतुम ताबुदून, वकीला और कहा जाएगा लहुम उनको, ऐना मा कहाँ हैं, कुंतुम थे तुम, ताबुदून तुम इबादत करते, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, हल यंसुरूनकुम क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं, औ यंतसिरून या कोई बदला ले सकते हैं।
یعنی ان کو کہا جائے گا کفار کو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے آج کہاں ہیں، جن کے ساتھ تم نے طرح طرح کے گمان بنائے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، آج تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور تمہارے لیے کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبْكِبُوا پھر اوندے منہ گرایا جائے گا، فیہا اس میں، ہم ان کو، والغاوون اور گمراہوں کو، وجنود ابلیس اجمعون وجنود اور لشکر ابلیس کے اجمعون سارے کے سارے، قالوا وہ کہیں گے، وہم اور وہ، فیہا اس میں، یختصمون جھگڑیں گے، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا یقیناً ہم تو تھے، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، اذ نسویکم جب ہم تمہیں برابر کرتے تھے، برب العالمین رب العالمین کے، وما اضلنا اور نہیں ہمیں گمراہ کیا، الا المجرمون مگر ان گناہ گاروں نے، مجرموں نے، فما لنا من شافعین پھر نہیں ہے ہمارا کوئی سفارشی، ولا صدیق حمیم اور نہ کوئی گرم جوش دوست، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین فلو پھر اگر انا بے شک لنا ہو ہمارے لیے کرۃ لوٹنا، فنکون پھر ہم ہو جائیں گے من المؤمنین مومنوں میں سے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی پھینکا جائے گا، اور وہ شیاطین جو ان کو گمراہ کرتے تھے اور اپنی عبادتوں پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، ان شیاطین کے لشکروں کو بھی ڈالا جائے گا۔ پھر اہل جہنم آپس میں جھگڑیں گے، ان شیاطین سے جھگڑیں گے اور آپس میں بھی جھگڑیں گے، اور اہل جہنم کا جھگڑنا برحق ہے۔ وہ باعث حسرت وہ یہ الفاظ کہیں گے کہ ہم تو بڑی گمراہی میں تھے، جو ہم تمہیں پوچھتے تھے، جو ہم اللہ کے برابر، رب العالمین کے برابر تمہیں کرتے تھے، ہم نے تو بڑی غلطی کی ہے، تم نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ہماری کوئی سفارش کر سکے یا ہمارے کسی کام آ سکے۔ پھر کفار حسرت کی وجہ سے کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے تاکہ ہم بھی ان سے اعلان برات کریں، جیسے یہ ہم سے بیزار ہو چکے نا، ہم ان کی عبادت سے بیزار ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں تو لوٹ کر جانا نہیں ہوگا۔ ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اپنی قوم سے جو انہوں نے مناظرہ کیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے، تو اس میں ہمارے لیے واضح طور پر نشانی موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت جامع دعا بھی کی ہے جو ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں بیان کیا گیا کہ کفار کیسے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہ آپس میں جھگڑیں گے، ان شیاطین کو بھی الزام دیں گے جنہوں نے ان کو بہکایا۔ تو اس میں ہمارے لیے نشانی ہے، اور ان کفار کے لیے بھی کہ جو سوچیں اور سمجھیں کہ کل کو جو پچھتانا ہے اور حسرت کرنی ہے تو آج ہی ایمان لے آئیں اور کفر و شرک سے توبہ کر کے سچا ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا انشاءاللہ۔